बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। एक सहाबी आते हैं, हजरत साद देलमी, या रसूल अल्लाह, क्या मेरा काला रंग मुझे जन्नत से रोक देगा? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों, क्या बात है? अगर तू ईमान वाला है तो तुझे कौन जन्नत से रोक सकता है? फरमाया, बात यह है कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा रंग काला है, मैं बदसूरत हूँ, लेकिन मैं बनो सलीम के अशराफ में से हूँ। बने सलीम एक कबीला था। अब बात यह है कि मुझे कोई लड़की नहीं देता, मेरे काले रंग की वजह से, मेरी गुर्बत की वजह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि क्या आज उमरू बिन वहब आए हैं? ये मदीने के चौधरी थे, बड़े मालदार थे, बेटी उनकी बहुत खूबसूरत थी। कहा गया कि आज मजलिस में मौजूद नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ उमरू से कहो कि अपनी लड़की तेरे निकाह में दे दे। साथ जाकर दरवाजे पर पहुंचे, सलाम किया। कौन से बड़े घर होते थे, एक कमरा होता था, छोटा सा सेहन था। दरवाजे पर दस्तक दी, बाहर निकले। भाई क्या हुआ? कहा कि मैं अल्लाह के रसूल का कासिद हूँ, अपने लिए तेरे पास तेरी बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ। उन्हें यकीन न आया, बज़ाहिर कहने लगे, भाग जा, कहाँ की बात करता है? वो तो बेचारा पहले ही गरीब था, गम खाया हुआ। वो डर के मारे वहां से पीछे हटा। बेटी खूबसूरत, हुस्न जमाल में मशहूर, माल में मशहूर। बेटी के कान में बाप की और साथ की आवाज आन पड़ी। बेटी ने पीछे से आवाज दी कि ए अब्बा जान, सोच लो ये क्या कह रहे हो? तुम नबी की बात को ठुकरा रहे हो, हलाक हो जाओगे। मैं तैयार हूँ। नबी के हुक्म के आगे मैं काले घोड़े को नहीं देख रही, मैं नबी के हुक्म को देख रही हूँ। जाओ, मैं तैयार हूँ, और कह दो मैं शादी करूंगी। दौड़े भागे पीछे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। जब देखा कि उमरू आए हैं तो कहा कि तूने अल्लाह के रसूल की बात को ठुकराया। कहने लगे, मैं मेरे माँ बाप कुर्बान हो या रसूल अल्लाह, खता हुई, माफ कर दे। हुक्म कीजिए, क्या हुक्म है? फरमाया, इससे शादी कराओ। अर्ज किया कि आप निकाह पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह पढ़ा। 400 दरहम मेहर मुकर्रर हुआ। आपने फरमाया, जाओ साद लड़की को लेकर आओ। बारात तो होती नहीं थी। हाय, कितने लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ उस पर आज मुसलमान के खर्च हो रहे हैं। बड़े बड़े सफर करने वाले जब शादी का वक्त आता है, कहते हैं क्या करें, बिरादरी से मजबूर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की शादी की और शाम को हजरत उम्मे ऐमन को बुलाया। कहा, उम्मे ऐमन, जाओ मेरी बेटी को अली के घर छोड़ आओ। फरमाया, साथ जाओ, बीवी लेकर आओ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो एक दमड़ी भी नहीं, मैं 400 कहाँ से पैदा करूं और उसको लेकर आऊं? आपने फरमाया, अच्छा चलो, घबराने की कोई जरूरत नहीं, जाओ अली के पास, उस्मान के पास और अब्दुर्रहमान के पास। उनसे कहो कि तुम्हें 200 दरहम दें, फिर तेरे पास 600 दरहम हो जाएंगे। 400 से मेहर अदा हो जाएगा और 200 से अपना कोई काम कर लेना, ना घर ना दर, कोई कपड़ा सी लेना। तो फरमाने लगा, बहुत ही अच्छा। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए, अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए। उन्होंने खुश होकर 200 दरहम से भी ज्यादा दिया। 200 और उससे कुछ ज्यादा। अब कितना ज्यादा दिया ये मालूम नहीं, बहरहाल 600 से ज्यादा हो गया, 1000 हो गया, 900 हो गया। अब साथ बड़े खुश। क्यों? एक नौजवान जो बड़ी खूबसूरत लड़की से निकाह करने वाला हो, उसके जज्बात को कोई समझ सकता है सिवाय उसके जिस पे ये खुद गुजर रही हो? साथ का क्या जज्बा होगा? और बड़ी खुशी से कहने लगे, लड़की लेने तो बाद में जाऊंगा, पहले कुछ बाजार से सौदा तो खरीद लूं। 400 तो मेहर में गया, बाकी क्या करूं? उन्होंने कहा, कोई चारपाई तो खरीद लूं, कोई कपड़ा खरीद लूं और खाने पीने का सामान ही खरीद लूं, ताकि मेरा कुछ काम चल सके, घर की शक्ल बन सके। जब बाजार में दाखिल हुए, कदम रखा, कान में आवाज पड़ी, ए अल्लाह के सवारो, अल्लाह के रास्ते की पुकार है, निकलो। जलीबीब रज़ियल्लाहु अन्हु एक अंसारी सहाबी थे जो मालदार थे, न खूबसूरत। उनका किसी बड़े कबीले से ताल्लुक था, ना ही किसी मनसब पर फाइज थे। उनकी खूबी सिर्फ ये थी कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ان سے فرمایا، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ سیدنا جلیبیب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ جیسے شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کون کرے گا؟ میرا حسن و جمال، مال و دولت اور کوئی جاہ و منصب نہیں، بلکہ ایک فقیر بے نوا ہوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس کے دنیاوی معیار پر نہیں بلکہ اس کی دینداری اور تقوی شعاری پر تھی۔ آپ نے اس کی مایوسی کو خوشی میں تبدیل کرتے ہوئے فرمایا، جلیبیب تم فکر نہ کرو، تمہاری شادی میں خود کروں گا۔ تم اللہ کے نزدیک بے قیمت نہیں ہو، تمہاری وہاں بڑی قدر و منزلت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ان سے فرمایا، جلیبیب تم فلاں انصاری کے گھر جاؤ، اسے میرا سلام کہو اور میرا پیغام دو کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی تجھ سے کر دے۔ سیدنا جلیبیب خوشی خوشی اس انصاری کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ دروازے پہ دستک دی، اہل خانہ پوچھتے ہیں، تم کون ہو؟ سیدنا جلیبیب رضی اللہ عنہ نے جواباً عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ لوگوں کو سلام بھیجا ہے۔ یہ سن کر انصاری صحابی خوشی سے پھولا نہیں سماتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سلام بھیجا ہے، یہ تو میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس خوشی میں سیدنا جلیبیب رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ سیدنا جلیبیب نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں سلام کے ساتھ یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ صاحب خانہ نے جب یہ بات سنی تو سناٹے میں آ گئے۔ کیا یہ شخص میرا داماد بنے گا؟ اس کا نہ مال، نہ دولت، نہ حسن و جمال، نہ قد کاٹ، نہ حسب نسب اور نہ منصب اور کاروبار۔ کہنے لگا، میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کر کے تمہیں جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنی اہلیہ کو بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے۔ یہ حسن اتفاق تھا کہ ساتھ والے کمرے میں پس پردہ ان کی دختر نیک اختر اپنے والدین کی گفتگو سن رہی تھی۔ انصاری کی اہلیہ نے کہا، ہم اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے کیسے کر دیں جبکہ وہ خوبصورت بھی نہیں، مال و دولت کی ریل پیل بھی نہیں، بڑا خاندان بھی نہیں اور کسی منصب پر فائز بھی نہیں۔ ہم نے فلاں فلاں خاندان کی طرف سے آنے والوں کو مسترد کر دیا ہے۔ میاں بیوی دونوں اس قسم کی گفتگو کر رہے تھے۔ بیٹی بھی پردے کے پیچھے کھڑی گفتگو سن رہی تھی اور اس ماجرے کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ جب سیدنا جلیبیب رضی اللہ عنہ مایوس ہو کر واپس جانے لگے تو لڑکی نے معاملے کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے اپنے والدین سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ٹالنے کے لیے سوچ و بچار کر رہے ہو؟ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیں، وہ جہاں چاہیں اپنی مرضی سے میری شادی کر دے، وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ بیٹی کے پاکیزہ جذبات سن کر والدین نے بھی سر جھکا دیا۔ کچھ دیر پہلے تک ان کے ذہن میں نہ تھا کہ وہ اس رشتے کو قبول نہ کرنے کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کرنے والے بن جائیں گے۔ وہ اپنی بیٹی کی فہم و فراست اور اس کے خوبصورت فیصلے پر راضی ہو گئے۔ سیدنا جلیبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا کر واپس چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ذہین و فتین بچی کا والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کا پیغام ملا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں، میرے اہل خانہ، حتیٰ کہ میری بیٹی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا جلیبیب رضی اللہ عنہ کے ذریعے بچی کے پاکیزہ جذبات اور سماع و اطاعت پر مبنی جواب کا علم ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک عظیم تحفہ دیا، اپنے مبارک ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھایا اور بائیں الفاظ دعا فرمائی، اے اللہ، ان دونوں پر خیر و بھلائی کے دروازے کھول دے اور انہیں زندگی میں مشقت اور پریشانی سے دور کر دے۔ اس بچی کی شادی سیدنا جلیبیب سے ہو گئی۔ مدینہ طیبہ میں ایک اور گھر کا اضافہ ہوا۔ وہ خلیبیب جو کبھی مفلس اور نادار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں ان پر رزق کے دروازے کھل گئے۔ یہ گھرانہ بڑا سعادت مند اور بابرکت ثابت ہوا۔ اس گھرانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا صلہ اس صورت میں ملا۔ اہل مدینہ اس کا اظہار ان الفاظ میں کرتے تھے۔ انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والا گھرانہ اسی لڑکی کا تھا۔
طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھجور کے باغ میں گزرا تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ نر کھجور کا گابھا لے کر مادہ میں ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا نر کا بھاگا لے کر مادہ میں ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ یہ خبر جب ان صحابہ کو پہنچی تو انہوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا، لیکن اس سے درختوں میں پھل کم آئے۔ پھر یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرا گمان تھا، اگر اس میں فائدہ ہے تو اسے کرو۔ میں تو تم ہی جیسا ایک آدمی ہوں، گمان کبھی غلط ہوتا ہے اور کبھی صحیح، لیکن جو میں تم سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ پر ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا۔